اب آپ اس مبارک سلسلے کا 14واں حلقہ سماعت فرمائیں۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء سیدنا وحبیبنا وشفیعنا محمد المصطفى وعلى آلہ المجتبى واصحابہ النجبى اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الهاشمي وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع بها آخرين أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين والحمد لله رب العالمين. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز نوجوانوں، الحمدللہ دروس تفسیر کے ضمن میں آپ کی اس مسجد مستشفیٰ میں اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم اور عنایت سے دروس سابقہ میں تعوذ کے بارے میں، تسمیہ کے بارے میں، فضائل فاتحہ کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی کی توفیق سے کچھ باتیں عرض کی تھیں. اب باتیں عرض ہو رہی تھیں ان شبہات کے بارے میں جو سورۃ فاتحہ پر مخالفین نے، اعداء اسلام نے، اعداء دین نے، اعداء قرآن نے شبہات کیے ہیں، اعتراضات کیے ہیں، ان کے بارے میں کہ آدمی ان شبہات کو سمجھے اور ان کے جوابات کو سمجھے. کیونکہ یہ قاعدہ ہے کہ دنیا میں ابتدائے آفرینش سے لے کر آج تک جتنے بھی باطل فرقے پیدا ہوئے ہیں ان کے پاس دلائل نہیں ہوتے، چونکہ وہ حق پہ نہیں ہوتے. جب آدمی حق پہ نہ ہو تو دلیل کیا ہو؟ یعنی اب آپ دیکھیں نا، اگر ایک آدمی یہ دعویٰ کرے کہ اب رات نہیں ہے دن ہے تو اس پہ کیا دلائل دے گا؟ یہ بتیاں جل رہی ہیں، لائٹ ہے، روشنی ہے، لہٰذا دن ہے. تو ایسی بہت سی دلیلوں کو کون مانے گا؟ اور اگر حق بات ہو تو وہ اتنی کھری ہوتی ہے اور سچی ہوتی ہے کہ جب حق آتا ہے تو باطل خود بخود مٹ جاتا ہے. یا الحق وزحق الباطل. تو باطل فرقے جتنے ہیں پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ پھر وہ شبہات، توہمات، تشکیکات، ظنیات کہ وہ اپنی طرف سے خود یعنی ایسے صغرا کبرا اور نتائج پیدا کر کے لوگوں کے ذہن میں ایک تشکیک پیدا کرتے ہیں، ان کے ذہنوں میں وہم ڈالتے ہیں
ان کے ذہنوں میں شبہات ڈالتے ہیں کہ چلو اگر یہ ہماری بات 100% بھی نہ مانے تو ہل تو جائے. جیسے بہت پرانے دور کی بات ہے، یہ مشنری کے لوگ ہیں نا، جن کے جو مستبشرین ہیں، مبلغین ہیں، داعین ہیں، عیسائی مشنریوں کے، یہودی مشنریوں کے اور بڑے بڑے NGOs کے، تو وہ مختلف اسلامی ملکوں میں آتے ہیں دعوت کا کام، اپنی تبلیغ کا کام کرنے کے لیے. تو ان کا چونکہ دور ہے، اقتدار ہے، دولت ہے، پیسہ ہے، تو ان کا بہت بڑا بجٹ ہوتا ہے کہ اس ڈویژن کے لیے مثلا ایک پادری کو بھیجا جائے تو اس کا بہت بڑا بجٹ ہوتا ہے. پھر اس بجٹ سے وہ آ کر ویلفیئر کے کام کرتے ہیں، مثلا ہسپتال بنا دی، اور اسی طرح انہوں نے کوئی سرائے بنا دی، کوئی مسکینوں کے لیے کوئی ہوٹل بنا دیا، کوئی لنگر لگوا دیا، یا کوئی حادثہ آ گیا تو وہاں مدد کے لیے پہنچ گئے. ساتھ ساتھ اپنے مشنری اسکول بنوا دیے. تو اس طرح وہ کام کرتے. تو ایک پادری صاحب نے سالانہ رپورٹ جب انہوں نے ہیڈ آفس میں جا کے دینی ہوتی ہے، جب وہاں اکٹھے ہوئے رپورٹ دی، تو اس رپورٹ میں اس نے کہا کہ جی میں نے 2 سال فلاں ملک میں فلاں علاقے میں کام کیا ہے. تو ان کا جو یعنی باس تھا، بڑا تھا، اس نے کہا آپ یہ بتائیں کہ اتنا بجٹ ہم نے آپ پہ خرچ کیا ہے، کروڑوں کا بجٹ ہے، کتنے لوگ ہیں جنہوں نے مذہب عیسائیت کو قبول کیا؟ آپ ہمیں یہ فگر دیں کہ آپ کے کام کا نتیجہ کیا نکلا. کتنے لوگ ہیں جنہوں نے مذہب چھوڑ کے عیسائیت کو قبول کیا اور دین مسیح کو سمجھا، اور آپ کی محنتوں سے وہ ہمارے دین میں داخل ہوئے، آپ ہمیں یہ بتائیں. تو پادری نے کہا کہ جی ایک بھی نہیں. اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اتنا بڑا بجٹ ضائع کر دیا، آپ نے کام نہیں کہا. جی میری بات تو سن، میں نے اس ڈویژن میں کام کیا ہے، اتنے بچے اسکول میں تھے، اتنے ہمارے فلاں میں تھے، اتنے. اس نے کہا وہ عیسائی تو ان میں ایک نہیں بنا، لیکن مسلمان بھی ایک نہیں رہا. لگا عیسائی تو نہیں بن سکا کہ وہ کھل کے کہہ دے کہ میں اسلام کو چھوڑ رہا ہوں اور اسلام سے نکل رہا ہوں اور آج کے بعد میں نے عیسائیت قبول کر لی. یہ تو میرے پاس کوئی فکر نہیں. لیکن مسلمان ہونے کے باوجود ہم نے ان کو مسلمان نہیں رہنے دیا. ان کی سیرت، ان کی صورت، ان کا تمدن، ان کا لباس، ان کی ثقافت، ان کا کلچر، ان کا گھر، ان کا ماحول، وہ پورا ہم نے اپنا بنا دیا. تو اتنی بڑی محنت کو آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے کچھ نہیں کیا، تو پھر آپ بتائیں گے میں کرتا کیا؟ تو اصل بات یہی ہوتی ہے کہ وہ لوگ جو ہوتے ہیں نا جی، وہ آپ کو مثلا اب آپ دیکھیں آپ کے مشنری اسکولوں میں مسلمانوں کے بچے پڑھتے ہیں، اس وہ ترانہ ہوگا، صلیب کا اشارہ ہوگا، ان کو باقاعدہ اس کا وہ کبھی نہیں کہیں گے کہ جی آپ عیسائی ہو جائیں، آپ کے بچے کو کبھی نہیں کہیں. لیکن وہ اتنا متاثر ہوتا ہے کہ جو آدمی پرائمری سے لے کر ایف اے تک یا بی اے تک ان کے کالجوں میں، ان کے اسکول میں پڑھتا چلا رہا ہے، صاحب بات ہے متاثر کیسے نہیں ہو. تو اس لیے ان مخالفین کا ایک حربہ ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں شبہات، توہمات، تشکیکات، کہ مسلمان کے ذہن میں ایک شبہ ڈال دو. جب آدمی شبہات میں پڑ جاتا ہے، جب آدمی اس میں اب اس کو ذرا یعنی ہل گیا، اور جب شبہ پڑ جائے تو پھر آدمی اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے اور آخر میں پھر بھٹکنا شروع ہو جاتا ہے. متقدمین کے زمانے میں جب قرآن اترا تو حضور کے مقابلے پہ کون لوگ تھے؟ مشرکین مکہ. اچھی طرح اس بات کو ذہنوں میں بٹھائیں اور ذہنوں میں رکھیں تاکہ خدا کرے، اللہ کرے، میں سمجھا سکوں اور آپ سمجھ سکیں
کہ مقابل جو ہیں وہ مشرکین ہیں، اور مشرکین جو تھے وہ بھی امیین تھے، وہ پڑھی لکھی قوم تو تھی نہیں. والذی بعث فی الامیین رسولا، اللہ نے اپنے رسول کو ایک ایسی قوم میں بھیجا کہ وہ امی ہیں. ما جاءہم من نذیر، ان کے پاس آپ سے پہلے کوئی پیغمبر قریب میں نہیں آیا، آپ سے پہلے ان پر کوئی قریب میں کتاب بھی نہیں اتری. اس حضور کے زمانے میں اور عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تقریباً 600 سال کا فرق ہے، 6 صدیاں بیت گئی. تو اب صاف ظاہر ہے کہ جب وہ امیین تھے تو ان کے شبہات جو ہوتے تھے وہ بھی اسی طرح کے ہوں گے جو ان کی عقلی سطح ہے. جو ان کے عقل کی سطح ہے اسی کے مطابق وہ سوال کرے گا. تو اس لیے کبھی کبھی تو وہ یہودیوں کے پاس جاتے، کبھی تم اہل کتاب ہو، تمہارے پاس تورات ہے، تمہارے پاس علم ہے، تم ہمیں کوئی سوال بنا کے دو، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں، آپ جواب نہ دے سکیں تاکہ مسلمانوں کو ہم کہہ سکیں کہ دیکھو جی آپ کا نبی تو جواب نہیں دے سکتا، لاجواب ہو گیا. تو کبھی تو یہ باتیں کریں، اور کبھی کبھی وہ اپنے عقل کے مطابق کہہ دیتے کہ بھی یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ تو شعر شاعری والی بات ہے، کسی شاعر کا تخیلاتی کلام. لیکن ایک بات کو سمجھنے کہ شاعر سے مراد یہ موجودہ دور کا شاعر نہیں تھا، وہ ورنہ عرب جو تھے وہ ان پڑھ ضرور تھے لیکن زبردست ادیب تھے، زبردست حافظہ تھا، کھڑے کھڑے فی البدی سینکڑوں شعر پڑھ لیتے تھے. بدو اور آج بھی پڑھ لیتا ہے بدو. ایک عربی جو ہے کیا پہاڑوں میں رہنے والا کھڑا ہوگا 100 قصیدے کا شعر پڑھ دے گا آپ کو. یہ مہارت ان میں ہے. اس کے باوجود انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر کہا اور آپ کے کلام کو شعر کہا. تو حالانکہ قرآن شعر نہیں، حضور پاک نے تو کبھی زندگی میں شعر پڑھا ہی نہیں. یعنی سرکار دو عالم نے، رحمت دو جہاں نے تو کبھی تسن و تکلف سے شعر نہیں بنایا. وما ينبغي له، اور نہ حضور کی شان ہے کہ وہ شعر کہیں. کوئی اچھا شعر حضور سن لیتے تھے، جیسے حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، اسی طرح حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ، اسی طرح کئی دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یعنی بعض شعراء جاہلیت کا بھی کلام پیش کیا گیا، لیکن حضور خود شعر نہیں کہتے تھے. کیونکہ شعر کہنا کوئی شان والی بات نہیں ہوتی. لیکن جب حضور نے کبھی زندگی میں شعر کہا ہی نہیں. ہاں ایک بات ہے کہ کبھی کلام چونکہ آپ فصاحت و بلاغت کے آئینہ دار تھے، اس لیے کبھی کبھی حضور پاک ایسی مکفہ مرصع مسجع کلام فرماتے تھے. جوامع الکلم حضور دیے گئے ہیں. یہ ایک الگ بات ہے کہ حضور نے جیسے فرما دیا ان النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، تو یہاں آ کر ابن عبداللہ کہتے تو کلام ذرا یعنی وہ فواصل نہ ملتے. تو حضور نے آگے کہہ دیا نا ابن عبد المطلب، تو یہ شعر نہیں ہوتا. شعر میں تو قوافی ہوتے ہیں، عروض ہوتے ہیں، اس کے وزن دیکھے جاتے ہیں، اس کا پہلا اور دوسرا مصرع آپس میں دیکھا جاتا ہے کہ وزن بھی مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا. اس کے لیے تکلفاً اشعار بنائے جاتے ہیں. تو بہرحال اسی لیے حضور نے ایک دفعہ آپ کی انگلی مبارک کو چوٹ لگی تو آپ نے کہا حل انت الا اصبع دمیتی وفی سبیل اللہ ما لقیتی، کہ تم ایک انگلی ہی تو ہو نا، چوٹ لگ گئی تو کیا ہو گیا، اور یہ چوٹ بھی تو تمہیں اللہ کے راستے میں لگی ہے، وہ دانا کھاتا ویسے تو نہیں لگ گئی، تو اگر اللہ کے راستے میں لگے تو اجر ہوگا. یہ شعر نہیں ہوتا. تو ان لوگوں نے آخر حضور کو شاعر کیوں کہا، اس بات کو بھی اچھی طرح سمجھ لیں. شاعر سے مراد یہ مروجہ شعر نہیں، شاعر سے مراد ہے شاعرانہ تخیل، کہ جیسے شعراء جو ہیں وہ اپنے خیالات سے ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. جیسے متنبی نے اپنے ایک ممدوح بادشاہ کی
شجاعت کی، بہادری کی اور اس کے گھوڑوں کی شجاعت کی جو تعریفیں کی ہیں، وہ کہتا ہے کہ میرا ممدوح جو ہے نا بادشاہ، جب گھوڑے پہ بیٹھ کے دشمنوں پہ حملہ کرنے کے لیے گھوڑا دوڑاتا ہے اور گھوڑے کے دوڑنے سے اس کے پاؤں سے جو مٹی اڑتی ہے تو وہ اس کے اوپر ایسے بن جاتی ہے جیسے سڑک بن جائے. آپ نے دیکھا ہوگا نا کئی دفعہ گھوڑے دوڑاؤ نا تو مٹی اڑتی ہے، مٹی اڑے تو اوپر سے پھر ایسے سطح سی بن جاتی ہے. تو کہنے لگا کہ میرے ممدوح کے اس گھوڑے کے پاؤں میں اور ممدوح کی دوڑ میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ اوپر جو مٹی بنتی ہے وہ سڑک بن جاتی ہے. اگر ممدوح چاہے تو اس پہ بھی گھوڑا دوڑا سکتا ہے. مبالغہ ہے تو مبالغے ہوتے، جیسے وہ مثل مشہور ہے نا کہ حافظ شیرازی کو جب اپنا بادشاہ نے بلایا، اس نے کہا کہ یار تم کیسے آدمی ہو، میں نے تو زندگی میں کتنے سال لگا دیے، ساری دنیا کی دولت تو لا کے میں نے سمرقند و بخارا کو اس مقام پہ پہنچایا ہے، اور تم نے اپنے محبوب کے ایک دل پہ سمرقند بخارا کو صدقے کر دیا. عجیب آدمی ہو. 2 سال لگے، 3 سال لگے، لاکھوں مزدوروں نے کام کیا، ہزاروں مستری کام آئے، کروڑوں روپے خرچ ہو گئے سمرقند بخارا پہ، اور تم اپنے محبوب کے عشق میں اتنے آگے بڑھے کہ تم نے کہا کہ تمہارا جو دل ہے نا یہ سمرقند بخارا تو میں اس پہ قربان کر دوں. اس نے کہا بادشاہ سلامت ناراض کیوں ہوتے ہیں؟ یہی سخاوت کی تو حال ہے نا کہ آج بھی مانگ رہا ہوں. انہوں نے کہا جب ہم اتنا سخی ہیں کہ ہم سب کچھ لٹا دیتے، اسی لیے تو بھیک مانگ رہا ہوں. تو بادشاہ ہنس پڑا، وہ ناراضگی کا قصہ جو تھا وہ ختم ہو گیا. اس نے کہا جی کہ جب میں سمرقند و بخارا ایک دل پہ قربان کر سکتا ہوں اسی لیے تو ننگا بھوکا ہوں نا، ہے بھی تو کچھ نہیں، ورنہ جوڑ کے نہ رکھتا میں پیسے. تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ کہ شاعرانہ تخیل ہوتا. بادشاہ نے خوش ہو کے گھوڑا دے دیا. شاعر اور گھوڑے کا کیا تعلق بھائی؟ 2 دن کے بعد گھوڑا بھوکا مر گیا. اب اسے پتہ لگا کہ بادشاہ کو پتہ لگے گا تو بادشاہ سزا دے دے گا کہ یہ کیسا آدمی ہے، میرے گھوڑے کی قدر نہیں کی، حفاظت بھی کی، ہم نے انعام دیا اور یہ بدبخت آدمی نے اس کا خیال ہی نہیں رکھا، وہ مر گیا. بادشاہ تو نازک مزاج شاہ ہوتے ہیں نا، نازک مزاج شاہاں تاب سخن نہ دارت. تو اس نے سوچا ابھی اب میں پھنس گیا، کروں کیا. وہ کچھ دن کے بعد بادشاہ کی مجلس میں خود آ گیا کہ بجائے اس کے کہ دشمن خبر پہنچائے کہ جناب آپ نے اچھا انعام دیا تھا اس بے وقوف آدمی کو، گھوڑا تو مر گیا ہے. تو بادشاہ کی مجلس میں آ گیا تو بادشاہ کو بھی یاد آ گیا. اس کو پوچھا بھی وہ کیا ہے، ابھی گھوڑے کا کیا حال ہے؟ اس نے کہا جناب آپ نے ایسا گھوڑا دیا ہے، وہ اتنا تیز تھا اس دنیا سے نکل گیا. وہ جو دوڑا ہے جی وہ دنیا سے چلا گیا. وہ اتنا تیز گھوڑے کو میں کہاں سنبھالتا. بادشاہ سمجھ گیا مر گیا، اس دنیا سے جب چلا گیا تو بات ختم ہو گئی کہ مر گیا. تو شاعرانہ تخیل ہوتا ہے. تو مشرکین مکہ جب قرآن سنتے تھے کہ حضور فرماتے ہیں کہ پوری دنیا پہ میرا دین غالب ہوگا، حضور فرماتے ہیں قیصر و کسریٰ کو ہم مٹا ڈالیں گے، حضور فرماتے ہیں تمام جزائر عرب پہ اسلام کا غلبہ ہوگا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اسلام ہی سلامتی کا ذریعہ ہوگا، حضور فرماتے ہیں کہ اسلام امن کا ذریعہ ہوگا، حضور فرماتے ہیں کہ کوئی عورت سونے کے زیورات سے لدی ہوئی مکے سے صنعا تک جائے گی تو کوئی اس کو چھیڑ نہیں سکے گا. یہ وہ کہتی یار یہ تو شاعروں والی باتیں ہیں، شاعرانہ تخیل ہے. ورنہ یہ ہو سکتا ہے بھلا ایسی باتیں ہو جائیں کہ جن لوگوں کے پاس رہنے کو جگہ نہیں، کھانے کو کھانا نہیں، اور نہ فوج ہے، نہ قوت ہے، نہ طاقت ہے، جو مکے میں نہیں رہ سکتے، یہ جا کے روم کو فتح کریں گے، یہ جا کے کسریٰ و قیصر کو فتح کریں گے. شاعرانہ تخیل تک اسی لیے کہتے تھے کہ شاعر، ورنہ حضور نے کبھی شعر نہیں کہا. اور وہ عرب لوگ شعر و شاعری کو تو بہت سمجھتے تھے. اچھا کبھی کہہ دیتے جناب کہ نہیں شاعر تو نہیں، شاعر جادوگر. اچھا جادوگر کیوں کہتے؟ حالانکہ جادوگر کہاں اور محمد رسول اللہ کہاں صلی اللہ علیہ وسلم. جادوگر تو پلید قوم ہوتی ہے. جادوگر وہ ہوگا جو غلیظ جگہوں میں ہوگا، ناپاک ہوگا، گندا ہوگا، جس کے آپ کمرے میں جائیں تو بدبو آ رہی ہوگی، جس کے بدن سے بدبوئیں اٹھے گی. کیوں جادو چلتا نہیں نا. جادو چلتا تب ہے جب شیطان کا تعلق ہو. شیطان غلیظ جگہ پہ آئے گا، مسجد میں تھوڑا ہے. مشہور سی بات ہے
کیونکہ ان کا تعلق ہوتا ہے جنات سے، شیاطین الجن سے تعلق ہوتا ہے، شیاطین الانس سے تعلق ہوتا ہے، تو وہ لازمی بات ہے کہ وہ گندی جگہ پہ جاتے ہیں، پاک جگہوں پہ تو نہیں آتے ہیں۔ اسی لیے حکم ہے نا کہ حمام میں جائیں تو پہلے پناہ مانگے اللہ سے کہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ یہاں آگے شیطان شرارت کرتا ہے، یہاں آگے جنات شرارت کرتے ہیں، گندی جگہ ہے نا وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیشہ جو جادوگر ہوگا نا آپ دیکھیں گے کہ وہ بالکل یعنی ایک تو اللہ کی رحمت سے اس کے چہرے پر بھی لعنت برس رہی ہوگی۔ جتنے جادوگر ہیں نا، کبھی آپ کے انڈیا وغیرہ میں بہت ہوتے ہیں۔ اچھا بنگال کا جادو تو ویسے مشہور ہے، بنگال کا جادو سر چڑھ کر بولے ایک محاورہ بھی بن گیا ہے۔ تو بہرحال آپ دیکھیں ایک تو ان کے چہرے پہ ایسی لعنت برس رہی ہوگی، کبھی ساحر کے چہرے پہ آپ روشنی نہیں دیکھیں گے، نور نہیں دیکھیں گے، کشش نہیں دیکھیں گے، ایسے پھیکا پھاکا چہرہ ہوگا، کتنا خوبصورت کیوں نہ ہو۔ اور دوسرا یہ دیکھیں گے کہ کبھی پاک نہیں ہوگا، حتیٰ کہ اپنے جادو میں زور ڈالنے کے لیے بعض لوگ تو ایسا کرتے ہیں کہ خنزیر کی ہڈی لے کے انگوٹھیوں میں جڑوا لیتے ہیں تاکہ نجس العین چیز جو ہے وہ ہر وقت میرے ساتھ رہے، عین پلیب چیز جو ہے وہ ساتھ رہے۔ جادوگر عجیب قسم کے جادو ہے دنیا میں۔ تو وہ کہتے تھے کہ جادو حضور پاک رہنے والے، خوشبو پسند کرنے والے، سرکار تو عالم کے بدن پہ مکھی نہیں بیٹھتی، ان کا کیا نسبت ہے جادوگروں سے؟ سرکار دو عالم کے بدن کو اللہ نے محفوظ رکھا کہ مکھی نہیں بیٹھتی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو اتنی پسند تھی کہ حب پائی رہی ہے من الدنیا بسلاسل الطیب والمرأة الصالحة وقرة عینی فی الصلاۃ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنی خوشبو پسند تھی نا کوئی چیز پسند نہیں، ہر وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا پھر اللہ نے کمال آپ کو یہ عطا فرمایا، ایک تو خوشبو پسند، پھر حضور کے اپنے پسینے میں خوشبو، یعنی سب سے بڑی چیز تو پسینہ ہوتا ہے نا۔ آپ دیکھیں نا جی، آپ نہائیں، آپ کپڑے پہنے، اگر پسینہ آ گیا، کپڑے پسینے میں بھیگ گئے، خلاص آپ ختم ہو گئے، آپ کی وہ ساری تیاری جو ہے وہ ٹھپ ہو گئی۔ پسینہ آ گیا، بدبو شروع ہو گئی، بس بنیان اتاریں گے تو ایسے معلوم ہوگا کہ جیسے اللہ معاف فرمائے پتہ نہیں کس چیز پہ رہی تھی یہ بنیان۔ آپ ذرا ناک کو لگا کے دیکھا کریں نا، اندازہ کیا کرنا میں کتنا قیمتی انسان ہوں۔ آپ جو کپڑے اتارتے ہیں صرف انہیں کو سونگ کے اندازہ لگا لیا کریں اپنی قیمت کا۔ اسی لیے سیدنا علی فرماتے تھے نا کہ اولہ لطفۃ مضرۃ وآخرہ جیفۃ قذرۃ، کہ کیسا بندہ ہے جس کی بنیاد بھی ایک بدبودار گندے پانی پہ ہے اور جس نے مرنے کے بعد بھی ایک بدبو چھوڑنے والی لاش بن جانی ہے، کس بات پہ فرعون بنا ہوا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں نا، کبھی اللہ پاک رحمت کرے، اللہ معاف فرمائے، کبھی قبرستانوں سے گزر ہو تو آدمی کو اتنی ہوا ہوتی ہے کہ آدمی برداشت نہیں کر سکتا۔ اسی لیے آپ تو ڈاکٹر لوگ ہیں نا، ان سے پوچھیں جب وہ پوسٹ مارٹم پہ کھڑے ہوتے ہیں ان کا کیا حال ہے، جب قبر کشائی کرتے ہیں تو کیا حال ہے۔ ہاں بعض لوگوں کی لاشوں کو اللہ نے محفوظ رکھا ہے، اب بھی اللہ کے راستے میں شہید ہونے والوں کی لاشیں جو ان میں خوشبوئیں آتی۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ تھا کہ سرکار دو عالم کی کیا نسبت ہے جادوگروں سے، لیکن وہ کہتے تھے جادوگر ہے، کیوں کہ بھئی جیسے جادو فوراً اثر کرتا ہے، محمد مصطفیٰ کی نظر بھی اثر کرتی ہے، آپ کی زبان مبارک سے جو کلام نکلتا ہے وہ بھی اثر کرتا ہے۔ جو بندہ قرآن سنتا ہے گیا، جو بندہ حضور کی صحبت میں جا کے نیک نیتی سے 5 منٹ کے لیے بیٹھ گیا مسلمان ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہتے تھے کہ جادوگر ہیں، ورنہ وہ جانتے تھے کہ حضور جادوگر نہیں ہیں۔ اللہ نے قرآن میں تردید کی، اللہ نے فرمایا کہ وما هو بقول شاعر ولا بقول کاہن، اللہ نے فرمایا کہ قرآن کسی شاعر کا کلام نہیں، کسی کاہن کا کلام نہیں۔ کاہن کیوں کہتے تھے کہ کاہن جیسے غیب کی خبریں دیتے ہیں، محمد مصطفیٰ بھی تو غیب کی خبریں دیتے، کبھی ہمیں نوح علیہ السلام کی بات سناتے ہیں، کبھی صالح علیہ السلام کی بات سناتے ہیں، کبھی ہمیں جنت کی بات بتاتے ہیں، کبھی ہمیں مصر کے فرعون کی بات سناتے ہیں، تو ساری غیب کی باتیں اس کا معنی ہے کاہن ہے۔ اللہ نے فرمایا وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون ولا بقول کاہن قلیلا
لا تذکرون۔ اللہ نے فرمایا ظالمو، یہ قرآن نہ تو کسی شاعر کا کلام ہے اور نہ یہ کسی کاہن کی کہانت ہے، بلکہ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی ہے جو اللہ نے محمد الرسول اللہ پہ اتاری ہے۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ شبہات تو وہ بھی ڈالتے تھے، لیکن ان کی جتنی عقل تھی، جتنی تعلیم تھی، جتنی ان کا مزاج تھا، کبھی کہہ دیتے لو نشاء لقلنا مثل هذا ان هذا الا اساطیر الاولین، اور کبھی کبھی کہتے کہ بھئی ہم اگر چاہیں تو ہم بھی قرآن جیسی کلام پڑھ سکتے ہیں، یہ تو پرانے زمانے کی قصے کہانیاں ہیں، یہ کوئی اللہ کا کلام نہیں۔ اور کبھی شبہ ڈالتے کہ معلم مجنون، اللہ کا نبی سیکھا ہوا ہے، کبھی کہتے دیوانہ ہے، اور کبھی کہہ دیتے کہ نعوذ باللہ یہ اللہ کا کلام نہیں بلکہ حضور نے خود بنایا ہے، اپنی طرف سے بنا کے ہمیں سناتے ہیں اور نسبت اللہ کی طرف کر دیتے ہیں۔ تو کافروں کے یہ شبہات ہوتے تھے قرآن کے بارے میں، کبھی کہتے سحر ہے، کبھی کہتے کہانت ہے، کبھی کہتے شعر ہے، کبھی کہتے پرانے زمانے کے قصے کہانیاں ہیں وہ ہم بھی کہہ سکتے ہیں، اور کبھی کہتے محض تخیل ہے، اس کے علاوہ ان کے پاس اور کوئی اعتراض کرنے کی بات نہیں۔ لیکن یاد رکھو اللہ نے ایک ایک شبہے کا جواب دیا۔ انہوں نے کہا کہ شاعر کا کلام ہے، فرمایا وما ہوا بقول شاعر۔ انہوں نے کہا کاہن ہے، فرمایا ولا بقول کاہن۔ اچھا کیا ہے؟ فرمایا ان ھذا الا ذکر وقرآن مبین۔ اور کہیں اللہ پاک نے فرمایا انہ لقرآن کریم، اور کہیں فرمایا فلا اقسم بمواقع النجوم وانہ لقسم لو تعلمون عظیم انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون۔ اور کہیں اللہ نے فرمایا تنزیل من حکیم حمید، اور کہیں فرمایا انزلنا الیک نورا مبینا۔ اور اس کے بعد اگر کوئی نہ مانے تو چیلنج دیا، اللہ نے فرمایا میرے محبوب اگر یہ سارے دلائل نہیں مانتے تو ان کو کہو کہ اگر یہ قرآن میں نے بنایا ہے تو تم بھی بناؤ، اگر یہ کلام بندے کا کلام ہے اللہ کا کلام نہیں ہے تم بھی تو بندے ہو، تمہارے اندر بھی تو فصیح ہیں، بلیغ ہیں، شاعر ہیں، ادبا ہیں، بڑے بڑے لوگ ہیں، تم بھی جمع ہو کے بناؤ قرآن۔ ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون اللہ، اللہ کے سوا جتنے مددگار ساری مخلوق اکٹھی کر لو، اگر تم سچے ہو کہ یہ میرا مدنی اپنی کلام ہے تم بھی کلام بنا کے لے آؤ۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب ہم پہلے آپ کو بتا دیتی ہیں ان لم تفعلوا ولن تفعلوا، یہ نہ قرآن کا مقابلہ کر سکے ہیں نہ آئندہ کر سکیں گے۔ تو اللہ نے ہر چیز کا جواب دیا، ورنہ شبہات تو انہوں نے بھی کم نہیں ڈالے، شبہات تو انہوں نے بھی بڑے بڑے ڈالے، بڑے بڑے فہم ڈالے، بڑے بڑے قرآن پہ اعتراضات کیے، لیکن الحمدللہ قرآن نے ان کے سارے اعتراضات کی جڑ اکھاڑ کے رکھ دی۔ تو یہ ہوتے ہیں شبہات۔ لیکن آج جس دور میں ہم گزر رہے ہیں یہ تو تعلیم کی یعنی ترقیوں کا دور ہے کہ علم اتنا آگے بڑھ چکا ہے، علوم اتنا آگے ترقی کر چکے ہیں کہ اب کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ جس میں مباحث علوم فلکیات ہیں یا علوم طبقات الارض ہیں، اسی طرح اقتصادیات ہیں، اسی طرح ریاضیات ہیں، اسی طرح سائنسی علوم ہیں، اسی طرح جدید صناعات ہیں، اختراعات ہیں۔ اور آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو کمپیوٹر کا ایک دنیا کے اندر مسئلہ پیدا ہوا ہے
یعنی دنیا اپنے علوم کی انتہا پہ پہنچ رہی ہے. اب تو بالکل وہی عالم لگ رہا ہے کہ جیسے فصل پک رہی ہے یا پک چکی ہے, اب کٹنے کی دیر. کیونکہ اب تو جناب یعنی آپ حیران نہیں ہوتے کہ ایک چھوٹا سا اتنا سا موبائل ہے, اس میں کیمرہ بھی ہے, اور جناب اس میں سارا جہان کے آپ معلومات ڈالتے ہیں, ایک چھوٹی سی, اور کوئی لائن نہیں, کوئی تار نہیں جڑی ہوئی, کوئی رسی نہیں بندھی ہوئی, سیٹلائٹ سے براہ راست تعلق ہے, اور جہاں ہزاروں میل دور بیٹھے. اچھا پھر دیکھیں جو بٹن آپ پنچ کرتے ہیں بات صرف اسی سے کرواتا ہے, دوسرے سے بات نہیں کرواتا. اتنی چھوٹی مائکرو فلم کے اندر 30 جلد کی کتابیں آ گئی ہیں, پوری کم یعنی 10 کمروں کی لائبریریاں جو بھری ہوئی تھیں نا جی, وہ ایک 2-4 بڑے بڑے اس میں CDs میں ڈسک میں اس میں انہوں نے فیڈ کر دی. لائبریریوں کی لائبریریاں اس کے اندر آ گئی. مجھے ایک دوست نے امریکہ سے وہ ہدیہ بھیجا, پام جو آج کل ہے, اب تو خیر پام بھی اب بہت آگے بڑھ گئی نا, 1 2 3 4 5 سے بھی گزر گئی, آگے چلی گئی. اس نے ہدیہ بھیجا. اب میرا دوست سے کوئی کام ہو, میں اس کو کیا استعمال کروں گا. تو بہرحال میرا اتفاق ہوتا ہے کہ میرے اپنے ڈسٹرکٹ کا ایک دوست آیا ہوا تھا. میں نے اس کو کہا کہ یار یہ وہاں میرے ایک وکیل ہیں جو میرے انکم ٹیکس کے معاملات کو ڈیل کرتے. اتنا زور لگا دیا ہے نا جی ہمارے دوستوں نے بھی اور عزیزوں نے بھی, یار وکیل صاحب کے معاملات ہوتے ہیں تو آپ مہربانی کرتے ہیں, لیکن اس کا معنی یہ تو نہیں کہ وکیل ہو کے فیس نہ لو. وہ کہتا ہے نہیں, میں یہ ناممکن ہے کہ میں وکیل صاحب سے فیس لوں, یہ نہیں, میں نہیں کر سکتا. میرے والد ان کا احترام کرتے, وہ بھی انکم ٹیکس وکیل تھے, اس کے والد بھی بہت اچھا لڑکا ہے. میں نے کہا چلو کسی بہانے میں اس کو کوئی ہدیہ بھیج دوں. میں نے اس کو وہ بھیج دیا. اس نے مجھے ٹیلی فون کیا, اس نے کہا وکیل صاحب آپ نے میری جان چھڑوا دی. میں نے کہا یار وہ کیسے, کہا جتنے میرے مقدمات تھے نا سارے میں نے فیڈ کر دیے, اب مجھے فائلیں اٹھانے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. بس میرے پاس سارا پروگرام بھی بنا ہوا ہے, کب پیش کیا ہے, کہاں پیش کیا ہے, کون سے انکم ٹیکس آفس میں ہے, کمشنر آفس میں ہے, کس کی ہے, مقدمہ کون سا ہے, فائل کون سی ہے, اس کا عنوان کیا تھا, اعتراضات کیا تھا, سب میرے اسی ایک چھوٹی سی فارم میں فیڈ ہے. وہاں جا کے باہر بیٹھ کے 2 سیکنڈ میں دیکھا, تیار ہو, السلام علیکم, آ گئے جناب اپنی بات کر کے کام. میں کہا نہیں, میری بات تو آپ نے بہت بڑا احسان کیا کہ ایسی اچھی چیز بھیجی ہے کہ میری ساری فائلیں اس چھوٹی سی فارم میں آ گئی. اچھا اس سے اب تو اور آگے نکل گیا, اب تو آئی میٹ آ گیا, پتہ نہیں کیا کیا چیزیں آ گئی. یعنی بہت آگے دنیا چلی گئی. تو اس لیے اب اعتراضات بھی پھر اسی قسم کے آئیں گے نا, شبہات بھی تو اسی قسم کے آئیں گے. اصولی سی بات ہے کہ جب آدمی کے پاس علوم ہوں گے جدیدہ تو اس کی روشنی میں بیٹھ کے اعتراضات کرے گا. اچھا یہ اعتراضات اس وقت سے شروع ہو گئے تھے جب سے یہ علم بڑھنا شروع ہوا. سب سے پہلے تو انہوں نے یہ اعتراض کیا جی کہ شبہ ڈالا مسلمانوں کے دل میں کہ اگر یہ اللہ کا کلام ہے تو اس میں ترتیب کیوں نہیں. نے کہا جب مسلمان کہتے ہیں کہ ہمارا خدا نہ تو بھولتا ہے, لا یضل ربی ولا ینسا, نہ بہکتا ہے نہ بھولتا ہے, تو اگر بھولنے والے آدمی سے تو کلام آگے پیچھے ہو جائے تو آدمی کہہ سکتا ہے نا جی بھول گیا. اللہ تو بھولنے سے بھی پاک ہے. پھر یہ کیا بات ہے کہ کلام ہو رہا ہے قیامت کا, درمیان میں بات آ گئی رسالت کی, بات ہو رہی ہے رسالت کی, بات آ گئی قیامت کی, بات ہو رہی ہے توحید کی, ذکر آ گیا رسالت کا, ترتیب ہی کوئی نہیں پورے قرآن. انہوں نے کہا جی اللہ کا کلام کیسے کہ اللہ نے سورۃ قیامہ کہ لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ, یعنی پڑھتے جائیں آگے جانے کے بعد یہ سب قیامت کا ذکر ہو رہا ہے. اللہ فرماتے ہیں لا تحرک به لسانک لتعجل به, میرے مدنی آپ خاموش رہیں, اپنی زبان مبارک کو بھی حرکت نہ دیں جب جبریل پڑھے. آپ غم نہ کریں, ڈر نہ کریں کہ آپ کو بھول جائے گا.
ہم یہ قرآن جمع کر کے آپ کے سینے میں محفوظ کر دیں گے، ہم پڑھا دیں گے، ہم سمجھا دیں گے، آپ کوئی غم نہ کریں۔ پھر قیامت کا ذکر شروع، کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ۔ انہوں نے کہا جناب یہ کیسے اللہ کا کلام ہے، پہلے بھی قیامت کا ذکر ہے، بعد میں بھی قیامت کا ذکر ہے، اور درمیان میں اللہ فرماتے ہیں کہ آپ جب قرآن پڑھا جائے تو لا تحرک بہ لسانک، اپنی زبان مبارک کو حرکت نہ دیں۔ کہا دیکھو جی یہ کیسے ترتیب پھر ذکر آ گیا قیامت کا۔ اسی طرح قرآن کہتے سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی والذی اخرج المرعی فجعلہ غثاء احوی۔ یہ اللہ کی صفتوں کا ذکر ہو رہا ہے، لیکن آگے اللہ فرماتے سنقرئک فلا تنسی الا ما شاء اللہ انہ یعلم الجہر وما یخفی۔ آگے اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب ہم آپ کو قرآن ایسا پڑھا دیں گے کہ آپ نہیں بھولیں گے، ہاں اگر ہم چاہیں تو بھلوا دینے پہ قادر ہیں، ہم چاہیں تو تلاوت بھی منسوخ کر دیں، حکم بھی منسوخ کر دیں، ہم چاہیں تو حکم منسوخ کر دیں تلاوت باقی رکھ دیں، ہم چاہیں تو تلاوت منسوخ کر کے حکم باقی رکھ دیں، ہماری تو قدرت ہے، لیکن آپ کو ایسا پڑھا دیں گے۔ اب علماء فرماتے ہیں اللہ کی صفتوں کا ذکر ہو رہا ہے، درمیان میں آ گیا کہ سنقرئک فلا تنسی، تو جب قرآن میں ترتیب نہیں تو نعوذ باللہ گویا یہ اللہ کا کلام ہی نہیں۔ دشمنوں نے شبہ ڈال، انہوں نے کہا یہ بات ہو رہی تھی مثلا کہ آپ نے 1984 میں یہ کیا، 85 میں یہ کیا، 86 میں یہ کیا، اب یہ تو نہیں بات کہ 1984 کے بعد 98 آ جائے، 98 کے بعد پھر 83 آ جائے۔ انہوں نے کہا لہٰذا اس کا معنی یہ ہے کہ ترتیب نہیں ہے، اور کلام اس اللہ کا ہے جو بھولنے سے پاک ہے، تو اس میں تو ترتیب ہونا ضروری تھا۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ جی سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ایک ترتیب نزولی ہے اور ایک ترتیب قرات ہے، یا اس کو بعض علماء اصطلاح میں کہتے ہیں کہ ایک ترتیب نزولی ہے، ایک ترتیب رسولی ہے، یعنی ایک تو نزول ہے، ایک وہ ہے جو رسول پاک نے پڑھا ہے، اس کو ترتیب رسولی کہہ دیا جاتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جناب آپ یہ دیکھیں کہ وہاں سے جب اللہ کا قرآن اترتا ہے تو وہ تو شروع ہوتا ہے اقرأ باسم ربک الذی خلق سے، لیکن جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو سورت مکیہ جتنی ہیں وہ تو آخری پاروں میں ہیں، اور جو بعد میں حضور پہ اتری ہیں مدنیہ صورتیں وہ ساری پہلے سے پر۔ اب دیکھیں نا سورت بقرہ مدنی صورت، انعام ہے، نساء ہے، مائدہ ہے، انفال ہے، تو اب یہ سب مدنی صورت جو ہجرت کے بعد اتری، اور جتنی مکے والی صورت جیسے سب کے اسم ربک الاعلی یہ مکی صورت، اما یتساءلون یہ مکی صورت، اذا السماء انشقت یہ مکی صورت ہے، اذا السماء انفطرت یہ مکی صورت ہے، اذا زلزلت الارض زلزالها یہ مکی صورت۔ تو مکی صورتیں جو پہلے اتری تھی وہ آخر میں ہو گئی، جو آخر میں اتری تھی وہ پہلے ہو گئی، اچھی ترتیب ہے بھی قرآن کی۔ تو نعوذ باللہ دشمنوں نے یہ بھی اعتراض اور شبہات کیے ہیں تاکہ مسلمانوں کے دماغ میں یہ بات بیٹھ جائے کہ بھائی یہ جو قرآن ہے یہ اللہ کا کلام نعوذ باللہ نہیں ہے۔ تو یہ ایک باطل فرقے کے شبہات کا طریقہ ہوتا ہے۔ بہت ساری باتیں آپ دیکھیں نا، ہمارے مثلاً آج کل پڑھے لکھے دوست جو ہیں نا ہمارے، ان کو بات کرو تو وہ بھی ایسے شبہات ڈالے، یار چھوڑو مولوی کی بات سن لیا کرو، یہ مولوی کی باتیں ہیں، کوئی دین تھوڑا ہے، قرآن تھوڑا ہے، بڑا قرآن میں کہاں لکھا ہے داڑھی رکھو، کسی جگہ لکھا ہے قرآن شریف میں؟ مولویوں کی باتیں چھوڑو یار، ہاں مولوی کہتے رہتے ہیں، چھوڑو ایسی باتیں۔ او جی کہاں اپنا قرآن شریف میں لکھا، قرآن شریف میں لکھا ہے کہ بھی عورت جو ہے اتنا اس قسم کا پردہ کر کے باہر نکلے؟ مولویوں نے بنایا بھائی چھوڑو۔ اچھا قرآن نے کی کہاں لکھا ہے کہ خوشی نہ مناؤ، بسنت نہ مناؤ، ویلنٹائن ڈے جو مناتے ہیں وہ نہ مناؤ، نیو ایئر نہ مناؤ؟ قرآن کی کس آیت میں لکھا ہوا؟ چھوڑو یار، یہ مولوی خوشی بھی نہیں کرنے دیتے، تفریح نہیں کرنے دیتے، انجوائے نہیں کرنے دیتے۔
یہ تو ہر بندے کا ایک حق ہے یار، رائٹ ہے، تو ہمارا حقوق انسانی ہے۔ یہ عجیب لوگ ہیں، یہ مولوی لوگ ہیں، ہمارے حقوق پہ ڈاکر ڈالتے ہیں، ہماری آزادی میں خلل ڈالتے ہیں۔ ملا لوگ ہیں، ان کی بات تو مانتا نہیں، انہوں نے اپنا ایک خول بنایا ہوا ہے، ایک حلقہ بنایا ہوا ہے، بس سب کو کہہ دینے کا۔ ورنہ ہی کیا ہے، ٹھیک ہے آپ عرس منائیں تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، اور اگر آپ کا دل کرتا ہے تو بیچ پہ جا کے شام کو آپ وہاں جناب نیو ایئر منائیں، ٹھیک ہے، کیا ہے تفریح ہے یار، اس میں کیا ہو گیا بھلا۔ چلو اگر ہماری بیٹیوں نے ڈانس کیا، لوگوں نے دیکھا، خوش ہوئے، ان کو ایک اچھا جدید حسن ملا، جدید جسم ملا، جدید تھرکتے ہوئے اعضاء ملے، شاعری کرتا ہوا انگ انگ نظر آیا، خوش ہو گئے لوگ، آنکھیں ٹھنڈی کر لی۔ اللہ نے اسی لیے تو حسن دیا تھا نا کہ ہم دیکھیں، یہ کچھ چھپا کے رکھنے کے لیے اللہ نے تھوڑا دیا ہے۔ اگر کوئی لڑکی خوبصورت ہے اس کو پلیٹ فارم پہ لے آئے ہم۔ یہ نا ملا لوگ ہے کہ نہیں اس کو پردے میں باندھ کے رکھو، کتنا بے وقوف لوگ ہیں، پاگل لوگ ہیں، خام خواہ کے لیے ایسی باتیں کرتے ہیں۔ تو یہ شبہات آج بھی ہیں مسلمانوں کے دل، وہ اپنے آپ کو بہت بڑا مسلمان سمجھتا ہے جو سال میں قرآن پڑھوا دے گھر میں، یا سال میں آیت کریمہ کا 1 لاکھ پڑھوا دے، یا سال میں کبھی 10,000 مولوی کو دے کے میلاد النبی کی جھنڈیاں لگوا دو۔ کہتے کمال کرتے ہو یار، میرے اسلام پہ بات کرتے ہو، میں ہر سال میلاد مناتا ہوں، ہر سال میں معراج شریف کی دیگے پہ چڑھاتا ہوں، میں اتنے مسکینوں کو کھانا دے دو، کیا ہو گیا میں نماز نہیں پڑھتا؟ یہ ایک ذاتی بندے کا اللہ کے ساتھ معاملہ ہے، اس میں مولوی صاحب کون سا کنٹریکٹر ہے، ٹھیکیدار ہے درمیان میں آیا ہوا؟ یہ تو ہمارا اللہ سے پرسنل معاملہ ہے۔ آپ پڑھتے ہیں اچھی بات ہے، آپ نہیں پڑھتے ہیں کوئی بات نہیں، اور پھر اگر ہم نمازیں پڑھ لیں گے تو اللہ کا کوئی فائدہ ہے؟ تو جب فائدہ ہی نہیں پہنچنا اللہ کو تو اس کی عبادت کرنے کا ہمیں کیا فائدہ؟ اگر ہم نہ پڑھیں تو کون سا اللہ کا نقصان ہو جائے گا؟ باقی ہم پکے مسلمان ہیں، مدینہ شریف جاتے ہیں، زواری کرتے ہیں، ماشاءاللہ 22 رجب کو امام جعفر صادق کے کونڈے پکاتے ہیں، اور 27 رجب کو معراج شریف کا حلوہ ماشاءاللہ پکواتے ہیں، اور اگر بندہ مر جائے تیسرے دن کل شریف کرواتے ہیں، پھر 7 جمعراتیں شریف کرواتے ہیں، چیلم شریف کرواتے ہیں۔ اس سے بڑی اور اسلام کی کیا دلیل ہوگی؟ ہم مسلمان یا نماز نہیں پڑھتا جی، او یار نماز اللہ کی، کو مولوی کی اگر میں نہ پڑھوں تو کیا ہو گیا؟ یہ بھی وہ شبہات ہیں جو مسلمانوں کے دماغوں میں ڈالے گئے اور لوگ اسلام سے دور ہیں۔ انہوں نے اسلام کو ایک مذہب بنا دیا دین کے بجائے، ایک رسومات کا مجموعہ بنا دیا کہ اگر یہ رسومات ہیں تو بس یہ مسلمان ہے، اس کی ان رسومات پہ عمل کرنا کافی ہے۔ جیسے شیعہ حضرات نے کہا کہ دیکھو جی آپ جو مرضی ہے کرو نا، بس حضرت حسین حضرت حسن اہل بیت کی دل میں محبت ہو، اور بابا اسی محبت میں نجات ملنی ہے، باقی چھوڑو عمل شمل کی کوئی ضرورت نہیں۔ اور اگر آپ نے اور زیادہ پکا مومن بننا ہے نا تو صرف 10 محرم، 1 محرم سے لے کر 10 تک 4 پائیاں گھر میں الٹی کر دو، کپڑے سیاہ پہنو، مجلسوں میں شرکت کرو، ماتم کرو، سبیلیں لگا دو اور جلوس میں شریک ہو جاؤ، بس جنت کے دروازے پہ حضرت علی کھڑا ہوگا، جتنے لوگوں کے گلے میں لوہے کے زنجیریں ہوں گی سب کو جنت بھیج دے گا کہ بھی اپنے ملنگ ہیں ان کو آنے دو نا، اور جتنے نمازی داڑھی والے ہوں گے ان کو نکال دے گا۔ کیوں؟ دونوں کٹھے تو ہو سکتے ہیں، ایک آدمی دیکھے نا، ایک ملنگ ہو اور ایک مولوی ہو، کٹھے کیسے ہو؟ اس لیے انہوں نے یہ کر لیا، ہم نے یہ کر لیا۔ تو یہ شبہات ہیں، یہ وہ باتیں ہیں جو دشمن مسلمانوں کے دماغوں میں مختلف انداز میں ڈالتے ہیں، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی علماء حق کو بھی ان پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، جو فوت ہو گئے اور جو زندہ ہیں اللہ تبارک و تعالی ان سے دین کے کام لے۔ انہوں نے حالات کے پیش نظر پھر ہر چیلنج کا مقابلہ کیا، ہر چیلنج کا انہوں نے مقابلہ کیا۔ یعنی علامہ بقائی رحمت اللہ علیہ نے پوری تفسیر قرآن لکھی ہے، نظم الدرر فی ربط الآیات والصور، مجھے کہیں سے نہیں ملی، میں نے حیدرآباد دکن سے جا کے لی تھی۔
کیونکہ انہوں نے نظام کے دور میں عثمانیہ یونیورسٹی نے یہ شائع کرائی اور کتاب نایاب ہو گئی، پوری دنیا میں ختم ہو گئی۔ اتفاق سے اللہ نے مہربانی کی، مجھے وہاں گیا تو مجھے یاد تھا کہ مجھے یہ کتاب ڈھونڈنی ہے، تو وہاں اللہ نے مہربانی فرمائی، وہ لائبریرین اچھا نکل آیا، تو اس نے کہا جی کہ نہیں اب آپ غم نہ کریں، اب ہم نے اس کو دوبارہ شائع کر دیا ہے، ابھی وہ طباعت میں ہے لیکن آپ آئے ہیں، آپ کو تو میں نسخہ دے دیتا ہوں قدیم نسخوں میں سے، لیکن ابھی انشاءاللہ طبع ہو رہی ہے۔ صاف بات ہے جب طباعت دوبارہ ہو جائے گی ساری دنیا کو مل جائے گی، تو اب اللہ کا شکر ہے کہ وہ کتاب جو ہے پوری مارکیٹوں میں آ گئی۔ نظم الدرر فی ربط الآیات والصور، کہ سورت کا سورت سے کیا تعلق ہے، آیت کا آیت سے کیا تعلق ہے، اول سورت کا آخر سورت سے کیا تعلق ہے، اول سورت کا اس کی دوسری اول سورت سے کیا تعلق ہے، سارے ربط بیان کر کے دشمنوں کا منہ بند کر دیا کہ قرآن تو بالکل نظم ہے، نسق میں ہے، تم سمجھے ہی نہیں۔ اس لیے ہمیشہ یاد کریں کہ یہ شبہات ہوتے ہیں جو دشمن ڈالتے ہیں، لیکن اہل حق اس کا ہمیشہ سے الحمدللہ جواب دیتے چلے آئے ہیں اور ایک ایک لفظ کا جواب دیا ہے۔ اور یہاں پر کچھ ساتھی ایسے بھی ہوتے کہتے ہیں دیکھو جی یہ ربط بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے، صحابہ کے زمانے میں نہیں تھا، اللہ کے بندے صحابہ کے زمانے میں مسئلہ بھی تو نہیں تھا نا۔ اب آپ کہیں کہ صحابہ کے زمانے میں قادیانیت کا مسئلہ تھا، وہ بدبخت قادیانی ہی نہیں تھا، تو ان کو تو واسطہ پڑا نہیں ہے نا۔ اب آپ یقین کریں مثلا کوئی قادیانی، اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے، کوئی قادیانی یا کوئی رافضی، کوئی اور باطل فرقے کا خارجی، ناصبی، اور کوئی آدمی آ جائے نا کہ یہاں کے کسی مولوی کے گلے پڑ جائے، یہ بیچارے جانتے نہیں جواب کیا دیں گے، ان کے سامنے تو کبھی مسئلہ آیا ہی نہیں، ان کے سامنے وہ اعتراضات کبھی گزرے ہی نہیں، تو ان غریبوں کا کیا قصور ہے؟ انہوں نے تو ایک اسلام کے ملک میں آنکھ کھولی، یہاں کے نوجوان نے ایک ایسے ملک میں آنکھ کھولی ہے الحمدللہ کہ جو دین پر چلنے والا ملک ہے، اسلام پہ چلنے والا ملک ہے، اللہ کی توحید پہ چلنے والا ملک ہے، جس میں شریعت کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ ہے۔ ان غریبوں کو تو کبھی واسطے نہیں پڑا باطل فرقوں سے۔ اسی طرح مثلا آج بھی جو ہندوؤں کے اپنے حق میں دلائل ہیں یا مسلمانوں کے خلاف اعتراضات ہیں، تو جس آدمی کو ان سے واسطہ نہیں پڑا وہ تو جواب دے ہی نہیں سکتا، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بھی ہندو مسئلہ کیا، ہندو مت کیا ہوتی ہے، اس کو پتہ نہیں رامائن کیا ہے، اس نے کبھی رامائن کتاب ہی نہیں دیکھی۔ تو اس لیے ہمیشہ سمجھیں کہ اب جس ہم دور میں گزر رہے ہیں، اس دور میں جو فاتحہ پر اعتراضات ہیں ہم صرف اس کی بات کریں، اس میں الشبہۃ الاولی، پہلا اعتراض جو ہے یاد رکھیں وہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور انتہائی رحم والے ہیں، یا بڑے مہربان اور نہایت رحم والے ہیں، یعنی ایک مفہوم مبارک جو ہے وہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں جی کہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، یہ بندے کا کلام ہے یا اللہ کا کلام؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ اللہ کا کلام ہے یا بندے کا کلام؟ اگر یہ اللہ کا کلام ہے تو اللہ کسی اور اللہ کے نام سے شروع کر رہا ہے، بھئی اللہ جو کلام ہے اللہ کا، تو کیا اللہ کہہ رہے ہیں کہ بسم اللہ میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے؟ کیا وہ اپنے نام سے شروع کر رہے ہیں یا کسی اور اللہ کے نام سے شروع کر رہے ہیں؟ اور اگر بندے کا کلام ہے تو پھر خدا کا کلام ہی نہ رہا، قرآن ہی نہ رہا۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، اس قوم کو بالکل نہ چھیڑیں، یہ قوم، اس قوم کا حل نہیں کوئی، یہ قوم تو جناب اس کا کوئی ٹکرانے والا خود اللہ رحمت کرے تو انسانوں کے بلڈوزر ہیں، دیکھا نہیں جمرات پر جب یہ چلتے ہیں، جو ان کے آگے آ گیا وہ بھی برباد، جو پیچھے آ گیا وہ بھی برباد، نیچے تو دیکھتے نہیں۔ یہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی ایسا اثر ہے ان پر، ہر حال میں خوش ہے، کبھی آپ نے ان کو روتا ہوا دیکھا ہے ایمان سے؟
دھوپ میں پڑا ہوگا ان کا بچہ، وہ دھوپ کڑکتی ہوئی، اور 2 سال کا بچہ مزہ لے روئے، تمہارا بڑے سے بڑے ڈاکٹر کو کھڑا کر رونا شروع کر دیا، پیچھے سے بندھا ہوا ہے، کپڑے میں بندھا ہوا ہے، صرف گردن نکلی ہوئی ہے، دھوپ ہے، کچھ ہے، وہ جناب بس ببڑا جا مست ہے۔ اس لیے جب وہ بڑے ہوتے ہیں تو پہاڑ ہے نا، اسے کون ٹکرائے؟ ہم نے تو اپنے بچوں کو پالا ہوتا ہے نا جی، وہ نرسری میں ڈالا ہوا ہوتا ہے اور حضانہ میں رکھا ہوا ہوتا ہے، اے سی چلاؤ اور نیچے نرم نرم گدے بچھاؤ، اور جب وہ بڑے ہوتے کوئی دھکا دے تو وہاں جا پڑتے ہیں وغیرہ میں سے 3-6 فٹ دور۔ یعنی ایک کالا آ جائے نا تم سب ڈاکٹروں کے بچے لڑے ہوئے ایک انشاءاللہ مار کے بھاگ جائے گا۔ یہ الگ بات ہے کہ بندوق صندوق لے آؤ، لیکن ہاتھوں سے نہیں مار کھاتا تھا۔ ہم تو دیکھتے رہتے ہیں ان کو کہ بھائی عورت بیٹھی ہوگی نا، عورت بوڑھی، کوئی آ کے بلدیا والا ان کے کپڑے اٹھائے گا، وہ ایک پکڑ کے کھڑی ہو جائے گی، باقی سارے کپڑے لے کے چلے جائیں گے۔ وہ جوان کھڑا ہوا تھا، پکڑ کے کھڑا کیا ہوا اس کو، مجال ہے کہ ہل سکے۔ تو بہرحال کہنے کا معنی یہ ہے کہ یہ ایک جدید شبہات ہیں جو فاتحہ پر ہیں کہ بھئی بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ اگر اللہ کا کلام تو اللہ پھر کس کے نام سے شروع کر رہے ہیں؟ تو اس لیے یاد رکھیں کہ علامہ شمس الحق افغانی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پہ کروڑ رحمتیں فرمائے، بہت بڑے عالم گزرے اپنے دور میں، مفسر قرآن تھے، اور وہ قلات میں جب تھے تو وہ پہلے شخص ہیں جن کی وجہ سے خان آف قلات کو اس اسٹیٹ میں اسلام کا قانون نافذ کرنا پڑا، اتنا بڑا آدمی تھا۔ انہوں نے جو علوم قرآن پہ لکھا ہے نا، کاش کہ کوئی پڑھنے والا ہوتا اور کوئی سمجھنے والا ہوتا۔ ہم تو طالب علم ہیں، ہم تو ان کی کوئی 10% بات بھی سمجھ لیں تو بڑی بات ہے۔ تو انہوں نے باقاعدہ اس پہ کتابیں لکھی، تو اسی لیے آپ بات کو سمجھے۔ انہوں نے کہا بھائی بات سنو، جتنی دنیا میں کلام بلیغ گزری ہے نا، اس میں کبھی تو کلام کی نسبت متکلم کی طرف ہوتی ہے اور کبھی کلام کی نسبت غیر متکلم کی طرف ہوتی ہے۔ یہ بھی بلاغت کا ایک انداز ہے، یعنی کلام فصیح اور بلیغ کا یہ بھی بلیغانہ ایک انداز ہے کہ کبھی اس کلام کی نسبت متکلم کی طرف ہے کہ متکلم فرما رہے ہیں، کبھی یہ ہے کہ کلام کی نسبت غیر متکلم کی طرف ہوتی ہے۔ یہی تو کمال بلاغت ہے کہ کلام اللہ کا ہے، مضمون بندے کا ہے کہ میرے بندے تمہارے لیے میں نے یہ کلام کیا ہے کہ تاکہ تم اس مضمون کو ادا کرو۔ کلام تو میرا ہے لیکن مضمون بندے کی طرف سے ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تم نے فرمایا کہ یہ تو بلاغت کی دلیل ہے، اور کلام بلیغ میں یہ عام چیز ہے کہ کبھی نسبت متکلم کی طرف ہوگی، کبھی غیر متکلم کی طرف۔ اچھا، اس کو آسان لفظوں میں یوں سمجھے کہ آپ نے مثلا اپنے بیٹے کو کسی یونیورسٹی میں داخلہ دلانا ہے، آپ اپلیکیشن لکھتے ہیں، اس کے ساتھ اپنے شہادات لگاتے ہیں، اپنے کاغذ لگاتے ہیں، اپنے امتحان کے نتائج لگاتے ہیں، آپ اس کے ساتھ کریکٹر سرٹیفکیٹ لگاتے ہیں، اپلیکیشن فائل بنا کے پرنسپل کے پاس تشریف لے جاتے ہیں۔ پرنسپل اچھا آدمی ہے، آپ کا دوست ہے، مہربان ہے، وہ فائل دیکھتا ہے، وہ کہتا ہے کمال کی بات ہے حضرت، آپ نے کیا لکھا ہے درخواست میں؟ آپ کا بچہ تو داخل نہیں ہو سکے گا، آپ کو درخواست لکھنا ہی نہیں آتی۔ چلو ایسا کرو، ایک کاغذ لے لو میرے دفتر سے اور میں ڈکٹیٹ کرا دوں، آپ لکھ لیں اور پھر درخواست لکھ کے لے آئیں۔ تو وہ خود درخواست لکھوا دیتا ہے کہ اور جب درخواست قبول کرنے والا خود لکھوا رہا ہو تو پھر قبول کیسے نہیں ہوگی؟ جب مہربانی ہو تو وہ درخواست خود بنا دیتا ہے۔ جب کسی جج نے مقدمے میں رعایت دینی ہو تو وکیل کو ذرا خود سکھلا دیتا ہے کہ یار تم نے فلاں کتاب کا فلاں پیرا نمبر فلاں دیکھا ہے، ذرا وہ اسٹڈی کر کے پھر آنا۔ تو وہ خود راستہ دے رہا ہوتا ہے۔ یہی تو اس کا کلام ہے، یہی تو اس کا کمال ہے، یہی تو اس کی رافت و رحمت ہے کہ اپنے بندوں کو دنیا میں جینے کے لیے، رہنے کے لیے، آخرت کی کامیابی میں مضمون خود سکھا دیتے ہیں۔
جیسے اس کی مثال فرمایا فتلقى آدم من ربه بکلمات، اللہ نے فرمایا کہ جب ہم آدم پہ ناراض ہوئے آسمانوں سے اتار دیا، اور جب راضی ہوئے تو ہم نے خود کلمات ان کے دلوں میں ڈال دیے کہ بس ان کلمات سے درخواست کرو، ہم معاف کرنے کے لیے تیار ہیں۔ وہ کلمے بھی خود سکھا دیے، وہ دعا بھی خود سکھا دی، وہ الفاظ بھی خود سکھلا دیے کہ بس تم ذرا اس طرح مانگو تو صحیح نا، بس مانگنے کی دیر ہے، ہم بخش دیں گے، لیکن ان کلمات سے مانگو۔ جیسے حضور فرماتی ہیں کہ قیامت والے دن جب سارے انبیاء سب جواب دے دیں گے، تمام میدان حشر کی مخلوق جو ہے وہ اکٹھی ہو کے میرے پاس آئے گی اور شفاعت کے لیے درخواست کرے گی۔ حضور فرمائیں گے انا لہا، اس شفاعت کے لیے تو اللہ نے مجھے چن رکھا ہے، مجھے چن لیا ہے۔ حضور فرماتے ہیں پھر میں آؤں گا، علمنی محامدہ لم یعرفنی الآن، اللہ مجھے اپنے محامد سکھلائیں گے، حمد کے طریقے بتلائیں گے جو میں اب نہیں جانتا۔ اللہ مجھے بتلائیں گے کہ میرا مدنی ان محامد سے میرا حمد کرو، پھر درخواست کرو، پھر جب درخواست کرو گے محامد خود سکھلا دیے تو قبول ہونے میں کتنی دیر لگے گی۔ اس لیے فرماتے فأخر تحت العرش سجدا، اللہ کے عرش کے نیچے میں سجدے میں گر جاؤں گا، ان محامد سے حمد کروں گا، حکم ہوگا ارفع راسک یا محمد، افسر اٹھا لو، درخواست قبول ہو گئی۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ اعتراض نہیں بلکہ یہ کلام بلیغ کا انداز ہے کہ مضمون بندے کا ہے، پڑھانے اور سکھانے والا میرا خدا ہے۔ اب جب مضمون بندے کا ہے تو بندہ کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والے ہیں۔ اور بعض علماء نے اس کا دوسرا جواب دیا، انہوں نے کہا یہ تو ترتیب رسولی ہے، سب سے پہلے جب قرآن اترا میرے مدنی پر غار حرا میں، اللہ نے فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق، میرا مدنی اپنے رب کا نام لے کے پڑھیں، اس رب کا جس نے پیدا کیا۔ تو جب اللہ ایک دفعہ حکم دے چکے ہیں اقرا، وہی خدا کا حکم یہاں موجود ہے، اقرا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب یہ ضرورت نہیں کہ اللہ ہر آیت کے بعد کہیں کہ اقرا، ہر آیت کے بعد کہیں کہ اقرا، وہی حکم موجود ہے پڑھنے والا۔ تو جب وہ حکم موجود ہے تو اللہ بندے کو حکم دے رہے ہیں اقرا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اب یہ بندہ پڑھ رہا ہے، کلام تو اللہ نے دماغ میں۔ اب جیسے دیکھیں آیت کریمہ جس میں اندر حضور نے فرمایا اس میں اعظم ہے الذی اذا دعی بہ استجاب، جس کے پڑھنے سے بندہ جو دعا مانگتا ہے قبول ہوتی ہے۔ وہ کون سی دعا ہے؟ اللہ نے قرآن میں ذکر فرمائی وَظَنُّونَ إِذ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ لا الہ، اب ایمان سے کہ یونس علیہ السلام تو عربی بولتے ہی تھے، یونس علیہ السلام کی زبان عربی تھوڑی تھی کہ آپ نے یہ کہا تھا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ان کی تو زبان عربی ہے ہی نہیں۔ پہلے انبیاء کی زبان یا عبرانی ہے یا سریانی ہے۔ سب سے پہلے اول من تکلم بالعربیۃ سیدنا اسماعیل، حضرت اسماعیل علیہ السلام انبیاء میں پہلے نبی ہیں جنہوں نے عربی بولی، اس سے پہلے تو نبیوں کی زبان ہی عربی ہے۔ معنی یہ ہے کہ یونس نے اپنی زبان میں جو فریاد کی تھی اس کو اللہ نے اپنی کلام میں نقل فرما دیا۔ ان کی فریاد تو ان کی زبان میں تھی، ان کی لغت میں تھی، لیکن اس کا مفہوم جو ہے خالق نے، مالک نے اپنی کلام میں ایسے بنا دیا کہ اس کے اندر اسم اعظم بھی رکھ دیا، اور ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم،
کہ ہم نے یونس کی دعا سن لی، ہم نے اس کو مشکل سے نکالا۔ آگے فرما دیا وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اور اسی طرح ایمان والے جب میری طرف متوجہ ہوں گے، میری طرف کلام کریں گے، مجھ سے درخواست کریں گے، تو میں ان کو بھی غم سے نکالوں گا جیسے یونس کو میں نے نکالا ہے۔ تو اب یونس علیہ السلام کا تو اپنی زبان میں کلام تھا، تو اس لیے آپ اندازہ فرما لیں کہ ساری باتیں میرے اللہ کی طرف سے ہیں، قرآن اللہ کی طرف سے ہے، تسمیہ ہو، بسم اللہ ہو، سورۃ فاتحہ ہو، تو اب اس پہ اعتراض کی کوئی حیثیت نہ رہی کہ یہ تو کمال رحمت ہے، جس رحمان رحیم کا کلام ہے اس کی رحمت کی دلیل ہے کہ خود سکھلا رہے ہیں، خود پڑھوا رہے ہیں اور پھر اس پہ خود ثواب دے رہے ہیں، تو یہ تو اس کے کمال ہے، رحمت ہے، کمال قرآن ہے، یہ تو اس کلام اللہ کی عظمت کی دلیل ہے۔ تو اللہ آپ کو بھی اور مجھے بھی قرآن سمجھنے کی، پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ بچوں کے لیے جانوروں کی شکل کے کھلونے خریدنے کا کیا حکم ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے، چھوٹے بچے ہیں نا تو ان کے لیے بہرحال اب ایسا نہ ہو کہ بچوں کے کھیلنے کے لیے آج کل بات بڑی بڑی ایسی گڑیاں بھی ہیں نا جو خود عورت کے برابر لگتی ہیں، تو وہ تو گھر میں نہ لے آئیں، البتہ چھوٹے موٹی جو چیزیں ہیں اس کا کوئی حرج نہیں، کیونکہ ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی گڑیاں تھیں، تو حضور نے دیکھا، فرمایا کیا ہے؟ انہوں نے کہا لعبہ یا رسول اللہ۔ فرمایا اچھا یہ کیا ہے؟ یا رسول اللہ تو گھوڑا ہے۔ تو حضور نے فرمایا اللہ کی بندی گھوڑے کے بھی پر ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا سلیمان علیہ السلام کے گھوڑوں کے پر نہیں تھے؟ وضاح کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا مطلب ہے کہ اس زمانے میں بھی تھا اور حضور نے دیکھا بھی، تو لہذا اگر لو بات وغیرہ کی حد تک ہے تو اس کا کوئی حرج نہیں، لیکن اسی سے پھر آدمی آگے بڑھتا ہے، اسی سے آدمی آگے بڑھتا رہتا ہے کہ چلو یار مثلاً چوہے کی اور خرگوش کی اجازت تو مولوی نے دے دی، گھوڑا ہم لے آئیں گے، وہ بھی جانور ہے یہ بھی جانور، تو اس طرح پھر آگے نہ بڑھتے جائیں۔ بہرحال اگر وہ کھلونے کی حد تک ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ وما علینا الا البلاغ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔